السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ACC-PK اور میں ہوں صابرہ مظفر۔ اب تک کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے اموات کی شرح 2.3 اور دنیا بھر کی 2.21%۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک کرونا سے اموات کی شرح 2.3% جبکہ دنیا بھر کی 2.21% ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دیں گے مریم نواز۔ نیب کسی اور کو دھمکیاں دے، اس کے نوٹس کی اہمیت ردی کے سوا کچھ نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان اسلم گوری نے مولانا فضل الرحمان کو نیب نوٹس دیا اور سوال نامہ ملنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب دھمکیاں کسی اور کو دے اور اگر نوٹس یا سوال نامہ آیا تو ردی کے سوا اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ ارطغرل ہمارے لیے خطرہ نہیں بلکہ موقع ہے، سینیٹر فیصل جاوید اینگن کی حمایت میں بول پڑے۔ یہ تو تھی ہیڈ لائن، اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کرونا سے ہونے والی اموات میں 70% مرد شامل ہیں اور انتقال کرنے والوں میں 77.5% کی عمر میں 50 سال سے زیادہ ہے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والے 73% افراد وہ ہیں جو دیگر بیماریوں میں مبتلا تھے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ کرونا مثبت آنے کی شرح کراچی میں 11.80 ریکارڈ کی گئی جبکہ دوسرے نمبر پر پشاور میں 9.23% اور میرپور آزاد کشمیر 7.92% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دیں گے مریم نواز۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے وزیر اعظم کی جانب سے سینٹ انتخابات 1 ماہ پہلے کرانے کا اعلان غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان FPR اور FIA کے بعد الیکشن کمیشن کے چیئرمین بھی خود ہی بن بیٹھے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جو چاہے کر لیں، حکومت نہیں بچے گی۔ اپنے ہی پارلیمنٹیرینز پر اعتبار نہیں رہا تو ان کو شو آف ہینڈ نظر آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طریقہ کار کی تبدیلی کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن لیگی رہنما نے وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کتوں سے کھیلنا اور بات اداروں سے کھیلنا خطرناک ہے۔ اپوزیشن کے استعفوں پر الیکشن کرانے کی باتیں محض دھمکیاں ہیں۔ ہم چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جلسے کے دوران یہ کتوں کو نہیں کھلا رہے تھے بلکہ اپنا خوف بھلا رہے تھے۔ مریم نواز نے الزام عائد کیا کہ جعلی حکومت PTI فارن فنڈنگ کیس میں دباؤ ڈال رہی ہے۔ سیاست کے سارے طریقے جانتی ہوں، یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں کہ آپ ضمنی الیکشن کا اعلان کریں گے تو تسلیم کر لیں گے۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز چیئرمین پیپلز پارٹی نے اسی سلسلے میں خصوصی فون کیا تھا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں گھڑی خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی مزار پر حاضری دوں۔ نیب کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو سوال نامہ بھیجنے کے معاملے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ترجمان اسلم گوری نے کہا کہ نیب دھمکیاں کسی اور کو دے، نہ اہل حکمرانوں اور ان کو لانے والوں کے خلاف ہماری تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیب کا کوئی نوٹس یا سوال نامہ نہیں ملا، کوئی نوٹس یا سوال نامہ آیا تو ردی کے سوا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ترجمان GUI کا مزید کہنا تھا کہ نیب انتقامی کارروائیوں کے لیے بنایا جانے والا ایک نااہل ادارہ ہے۔ قریبی رفقا کے خلاف بھی طویل عرصے سے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شہر آفاق ترک سیریز دلریس ارطغرل کے مرکزی کردار ارطغرل غازی کی پاکستان آمد پر سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے جس میں حصہ لیتے ہوئے پاکستانی اداکار فہد مصطفیٰ نے بھی تبصرہ کیا تھا۔ نئی آنے والی پاکستانی فلم قائد اعظم زندہ باد کے مرکزی کردار فہد مصطفیٰ نے YouTube پر ایک آن لائن انٹرویو کے دوران ترک اداکار انگن التان کی پاکستانی آمد پر کہا کہ ارطغرل آیا، شہر کے ساتھ بیٹھا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ ان کے لیے آپ یہی تھے لیکن پاکستانیوں کے لیے اصل فنکار ہمایوں سعید ہیں، ہم ہیں۔ فہد مصطفیٰ کے اس تبصرے پر انہیں عوام کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اور سینیٹر فیصل جاوید خان نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں فہد مصطفیٰ کے اس بیان پر کہا کہ انگن التان ان بہترین اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہیں ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہے اور ڈرامہ سیریل دلریس ارطغرل نے انہیں دنیا بھر میں بہت زیادہ شہرت دلائی ہے۔
انہوں نے ڈرامے کی پروڈکشن ٹیم اور ہدایت کار کی محنت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اتنی زبردست پروڈکشن اور ڈائریکٹر کے غیر معمولی کام کی تفصیل پر توجہ سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارطغرل ہمارے لیے خطرہ نہیں بلکہ موقع ہے۔ خیال رہے کہ مصطفیٰ نے انٹرویو میں کہا تھا کہ تفریحی صنعت ایک بحران سے گزر رہی ہے۔ ملک میں ہونے والے کام میں لوگوں کا خون اور پسینہ شامل ہے۔ فنکاروں سے لے کر عملہ تک ہر ایک کی توجہ انڈسٹری کو آگے لے جانے پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر سے حاضر ہوں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے صابرہ مظفر کو ACCP کے چینل سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔